اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان خاتم نبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، محبان امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام فیضان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ پرعظمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل میں 38 سال سے جلسہ فیضان امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ منایا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم اور آپ امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہوتا ہے وہی اہل سنت الجماعت کو پسند کرتا ہے۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا میں امام اہل سنت کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ نے ساری دنیا میں باطل فرقوں کا مقابلہ کر کے اپنے قلم کے ذریعے سے سارے سنیوں کو سرکار کی غلامی عطا کی۔ اس لیے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے وہاں حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے موجود رہیں گے، اور اپنے آپ کو بریلوی کہیں گے، رضوی کہیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کہیں گے۔ تو بریلوی ہو یا رضوی ہو یا مسلک اعلیٰ حضرت ہو، یہ کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان ہے اہل سنت الجماعت کی۔ کچھ لوگ پیچیدگیاں پیدا کرنے کی سازشوں میں ملوث ہیں، اس لیے ہم حیدرآباد دکن میں بھی، اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ ہم یعنی میں خود حضور بحر العلوم امام الاسلام شمس المفسرین حضرت علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان کا خادم ہوں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں، لیکن میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں
کیونکہ میرے پیر و مرشد کی یہ تعلیم ہے کہ جہاں حق دیکھو اس کی تائید کرو۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہ خود حق پر ہے بلکہ حق کو پھیلا دیا ہے، اور باطل فرقوں کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے اور سارے سنیوں کو جگا کر بتا دیا کہ اگر تم ان فرقوں میں ملو گے تو دوزخ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اگر تم اولیاء اللہ کے مسلک اہل سنت جماعت سے وابستہ رہو گے تو تم کو غوث کی غلامی ملے گی، خواجہ کی غلامی ملے گی، صدیق اکبر کی غلامی ملے گی، مولا علی کی غلامی ملے گی، امام حسین کی غلامی ملے گی، اور تم رسول پاک کے عاشق بن جائیں گے۔ یہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیدھا سادہ پیغام یہی ہے۔ اب اس کو گنجلک بنا کے لوگوں کے میں پیش کرنا اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ ایک مذموم حرکت ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہم یہ فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جلسہ ہر سال منعقد کرتے ہیں، کیونکہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت جماعت کے محسن ہیں۔ اب آپ انصاف سے کہیے کہ آپ چاہے وہ سعودی عرب میں جائیں، چاہے آپ امریکہ جائیں، چاہے آپ لندن جائیں، چاہے آپ جاپان جائیں، چاہے آپ چین جائیں، چاہے آپ سری لنکا جائیں، چاہے افریقہ کے ممالکات میں جائیں، یورپین ممالک میں جائیں، جس ملک میں جائیں گے جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ سلام ضرور پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بول بالا کر دیا کیونکہ انہوں نے عشق مصطفیٰ میں اپنی ساری زندگی گزاری، اپنی جان، اپنا قلم سرکار کے عشق کو پھیلانے میں لگا دیا۔ اس لیے ان کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت اتنی ہے کہ آپ 6 سال کی عمر میں کئی علوم سے حاصل کر چکے تھے، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر تقریر کی جلسے میں، اور 8 سال کی عمر میں حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 علوم پر مہارت حاصل کر لی۔ یہاں لوگ 16 سال پڑھ کے بھی ایک علم پہ بھی مہارت حاصل نہیں کرتے۔ اب ایسے لوگ اعلیٰ حضرت کو تنقید کر رہے ہیں۔ اب بولنا نہیں پڑتا، یہ مسور کی دال بولنا پڑے گا نہیں پڑا، کہاں نظام علی، کہاں پیاس کی ڈلی۔ آپ کو دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ آپ کا خاندان بہت بڑا شاہی خاندان ہے، اعلیٰ حضرت کوئی جو ہے غریب خاندان کے نہیں ہے، آپ کا بہت بڑا خاندان ہے۔ خان آپ کا جو ہے لقب ہے، اور آپ کا خاندان بڑا شاہی خاندان ہے اور حکومت کرنے والا خاندان ہے۔ آپ کے اجداد لاہور آئے، وہاں سے بادشاہ وقت نے آپ کو دلی بلایا، آپ کے جد اعلیٰ کو، اور ان کو کئی سپاہیوں کا سپہ سالار بنایا اور کئی ان کو لاہور لشکر دیا۔ تو آپ کا خاندان یہ تھا۔ آپ کے پردادا نے اپنی فن سپاہگری وغیرہ جو اس دور تھا وہ چھوڑ کر آپ نے فقیری اختیار کی۔ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ لینا کس خاندان سے ہے، کس عظیم المرتبت آپ کا منصب خاندان ہے۔ دیکھیے تو وہ بزرگ اللہ اللہ کرتے تھے، اور ان کے جو صاحبزادے تھے وہ ابھی جو ہے فوج سے وابستہ تھے، اچھے لاؤ لشکر رکھتے تھے، مگر والد محترم ذکر میں شغل میں جو فقیری طریقے وہ تھے، ایک ہی کرتے پاجامے سے رہتے تھے، چاہے سردی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے جو گرما ہو۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے آئے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ بزرگ کے اعلیٰ حضرت کے بزرگ کے، تو حضرت جو ہے نا سردی کا موسم آپ کو تو معلوم ہے کہ ادھر سردی بہت ہوتی، دلی اتر پردیش وغیرہ میں،
پانی جم کے برف ہو جاتا، بہت سردی ہوتی. تو ایسے موسم میں اپنے والد سے ملنے کے لیے آئے. اعلیٰ حضرت کے جو بزرگ کے بیٹے ہیں وہ آئے تو دیکھا کہ والد محترم سردی میں ذکر کر رہے ہیں اور ایک ادھر آگ جل رہی ہے، مگر آگ کا کیا اثر ہوتا ہے اتنی سردی میں. تو حضرت ذکر میں مشغول ہے. تو صاحبزاد بیٹے تھے، بولے والد صاحب ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں اور جو ہے نا سردی ہو رہی ہے، تو اپنی بہترین شال والد کو اڑائے. تو والد کیا کرے، وہ شال نکال کے آگ میں ڈال دیے. اب انہوں دل میں خیال کرے میں ابا جان کو جو ہے نا سردی ہو رہی بول کے شال اڑایا اور ابا جان جو شال بھی پھینک دیے، وہ بھی آگ میں ڈال دیے. دل میں خیال آیا، جیسے خیال آیا آگ میں وہ حضرت ہاتھ ڈالے، شال نکال کے اپنے بیٹے کو دے دیا، لے تمہاری شال تم رکھ لو. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا خاندان. بتانا آپ کو میں چاہ رہا ہوں. لوگ بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو خالی عالم تھے، صوفی نہیں تھے. ہاں آپ بتاؤ ایسا؟ ان کے خاندان کا یہ تھا. آپ کے دادا بہترین عالم و صوفی، آپ کے والد جید عالم و صوفی حضرت نقی علی خان رحمت اللہ علیہ. اپنے والد سے آپ نے 21 علوم حاصل کیے. حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. اور 13 سال کی عمر میں ایسا فتویٰ دیا، 13 سال کی عمر میں ایسا فتویٰ دیا کہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے. مفتی کہے کہ یہ تو سب سے بڑے مفتی ہے. میں علم بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت ایسے تھے، آپ جو کتاب پڑھتے تھے اس کا حاشیہ لکھ دیے. اس کا حاشیہ لکھنا بہت مشکل ہے. اعلیٰ حضرت کے علوم کو نہیں پہچان سکتے تو اعلیٰ حضرت کو کیا پہچانیں گے بھائی؟ ہاں حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے جید عالم تھے، اتنی زبردست شان تھی. 13 سال کی عمر شریف میں آپ پورے علوم سے فارغ ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات ایسی ہے 60 سے زیادہ علوم پہ مہارت تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں تو لوگ نخلا مار کے پاس ہو کے بولے ہم عالم ہیں، مفتی ہے، ہم فلاں ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت کو بولے. اور اعلیٰ حضرت کو کسی نے لکھ دیا حافظ قرآن. تو آپ طے کر لیے کہ لوگ مجھے حافظ قرآن سمجھ رہے ہیں. رمضان کے دن تھے، دن میں پارا پڑھتے تھے، رات میں تراویح میں قرآن سنا دیتے تھے. اس طرح حافظ قرآن ہو گئے. اللہ نے ایسی ذہانت، ایسی عقل مندی، ایسا اعلیٰ دماغ دیا تھا، اس لیے وہ اعلیٰ حضرت تھے. یہ اعلیٰ حضرت بولے تو چڑ رہے ہیں لوگ. ارے تھے اعلیٰ حضرت. پڑھو، تعصب کی اینک ہٹا کے دل کو پاک کر کے آپ ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے. تعصب کی اینک. یہاں تو ہمارے حیدرآباد کے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ہم ہی خود ان کے نام سے واقف نہیں ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو دنیا کے کونے کونے میں پہچانا جاتا ہے. آپ بولو اللہ نے ان کو کیسی شہرت دی؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آیا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت ساری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اور یہی دیکھ لیجئے اعلیٰ حضرت کے سلام کو روکتے لوگ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مت پڑھو بولتے. تو ان کو سوچنا چاہیے یہ سلام کیسا مقبول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں کہ دنیا کے کونے کونے میں سلام پڑھا جا رہا ہے اور آپ وہ سلام کو روک رہی. اب یہ بدبختی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کو ہم ایک اچھے سنی ہونے کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں بول رہے کہ سوائے اعلیٰ حضرت کے کوئی سنی نہیں تھا. ہاں ارے اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی ہندوستان میں سنی گزرے ہیں. امام ربانی مجدد فیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی ہیں، ایسے بڑے بڑے ہیں اعلیٰ حضرت جو خود ان کو مانتے تھے. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ہندوستان میں وہابیت پھیل رہی ہے اور نجدیت کا زور ہے اور
لوگ انگریزی حکومت میں انگریزوں کے چمچے بن کے وہابیت پھیلا رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ان کے مقابلے میں ڈٹ کر اہل سنت جماعت کا پرچار شروع کر دیا۔ پورا دیکھو آپ، یہ کہنا اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو بڑے بڑے مکے کے مفتیوں نے دیکھ کر اور مدینے کے مفتیوں نے دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو، اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھ کر ان کی عزت کرتے تھے۔ مکے کا مفتی آپ کی عزت کرتے تھے، مدینے کے مفتی آپ کا استقبال کرتے تھے، گورنر مکہ آپ کی عزت کرتا تھا۔ وہ شان تھی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ الدولت المکیہ، جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے دلائل قائم کیے، صرف 8 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کے مطالعے کے، بغیر کسی حوالے کے حدیثوں کا انبار لگا دیا الدولت المکیہ میں، 8 گھنٹے میں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شانی۔ فتاوے رضویہ دیکھ کے اس دور کے، آج کل کے نہیں، اس دور کے بڑے بڑے علماء نے کیا کہا اس دور کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ اس دور کے بڑے بڑے مفتیوں نے کہا کہ اگر آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر موجود رہتے، موجود تو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر بظاہر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رہتے موجود، تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اپنا صاحب بنا لیتے تھے، اپنا ساتھی بنا لیتے تھے، اپنا شاگرد بنا لیتے۔ اس وجہ سے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے۔ فقہ میں اتنی مہارت تھی، حدیث میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھے، آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر ہیں، تفسیر کنز الایمان آپ کی ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک ایک لفظ میں ایک ایک کتاب موجود ہے، ایک ایک لفظ آپ کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، سینکڑوں کتابیں پڑھیے، اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ کے دل میں قرآن کی عظمت بھی بیٹھے گی، اور قرآن والے کی بھی عظمت بیٹھے گی، اور سرکار دو عالم کی بھی عظمت بیٹھے گی۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا اور لوگوں کے دلوں کو قرآن کے ذریعے سے عشق مصطفیٰ سے لبریز کر دیا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ علو مرتبت شخصیت ہے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ اتنے بڑے علوم کے ماہر، آپ کو آتا نہ جاتا، آپ جو ہے بچہ نکل گیا اعلیٰ حضرت کے بولنے کے، اعلیٰ حضرت کہیں کیوں بولتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہے تو اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے؟ اس لیے مانتے کہ وہ سنیت کے پیشوا ہیں، جو سنی ہے ان کو مانے گا۔ اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں ہمیشہ کہ اگر زیادہ بحث مباحثہ اس دور میں کسی سے نہیں کرنا، پہچاننا ہے کہ نہیں سنی ہے کیا غیر سنی ہے، پھر اس کے سامنے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لے لینا، چہرہ خوش ہو گیا تو سمجھ لینا سنی ہے، نہیں ہے بزرگ ایسا بولا، سمجھ لینا انہیں پٹری سے ہٹا ہوا ہے، بس اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مطلب مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو غوث اعظم کا مسلک ہے، جو غریب نواز کا مسلک ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہاں نہیں، اب ان جو ہے نئے باتیں اس میں نکال کے آپ لوگوں کے دماغوں کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم غیب کے بارے میں جو مخالفت کی جا رہی تھی، سرکار کے علم غیب پر استغفراللہ معاذ اللہ تنقید کی جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر ثابت کر دیا کہ میرے آقا کو، آپ کے آقا کو آقا کو علم غیب حاصل ہے، آقا پہلے کے بھی علوم سے واقف ہے، آقا آخری علوم سے بھی واقف ہے، علم ما کانا ما یکون حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی ذات نور ہے، اور سرکار کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات نبوت پر
جب یہ بکواس کی جا رہی تھی کہ سرکار دو عالم انبیاء کے سردار نہیں ہے، سرکار دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار نہیں ہے، سرکار سید المرسلین نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے رسالہ رکھ کے ثابت کیا کہ ہمارے آقا سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کو دیا۔ جب ختم نبوت پر ضرب کاری کی گئی، یہی دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی تہذیر الناس لکھ کے یہ ظاہر کرے کہ سرکار اگر کوئی نبی آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو سرکار کی ختم نبوت متاثر نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ بچپنے کی بات، اور یہاں تک وہ رسالے میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے آپ، کہ سرکار کو خاتم النبیین سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، دینا نہیں دینا؟ جہاں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہیں حیدرآباد کی سرزمین سے امام اہل سنت عارف باللہ شیخ الاسلام حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب دیا دیوبندیوں کو۔ کھول کے انوار احمدی پڑھ لیجئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو حضرت بانی جامع نظامیہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، اور جو عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی عقیدہ بانی جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ آپ جو ہے ہمارے بزرگوں کو یہ وہ باتیں کر کے ہم کو بزرگوں سے دور مت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی اتنی بڑی شان ہے، قرآن حدیث فقہ ہی میں درک نہیں تھا، ایسے ایسے علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی کہ میں رات میں بھی سنا ہوں، آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں کہ کیسے بڑے علم کے ماہر تھے۔ ایک صاحب جو نجوم کے ماہر تھے، جو ستاروں کی گردشوں کو جانتے تھے، ایک مرتبہ حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے، تو گفتگو چلی تو اس وقت جو ہے بریلی میں جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضور اب جو ہے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے بارش ہوگی۔ تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اللہ چاہا تو ہوں گی۔ تو انہوں اپنے علم کے زور سے بولے نہیں حضور، میں ستاروں کی چال دیکھ کے بول رہا ہوں کہ فلاں ستارہ اتنی دور ہے، فلاں وہ ادھر ہے، وہ انہیں یہ برج میں ہے، وہ فلاں ہے، وہ ہے نا وہ نجوم کا۔ یہ بھی ایک علم ہے، آج کل کے لوگوں کو یہ علم حاصل نہیں ہے، علم حیت، علم نجوم۔ تو اعلیٰ حضرت بولے اللہ چاہا تو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بولا نہیں ستاروں کی چال نہیں بتا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے گھڑی کو دیکھ کے بولے میاں گھڑی میں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں بولے حضرت 11:15 ہو رہے۔ تو اعلیٰ حضرت پوچھے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 12 بجنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا 45 منٹ ہے، پون گھنٹہ ہے۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، گھڑی کے قریب گئے، گھڑی کے کانٹے کو 12 پہ کر دیا، تو انہیں 12 بجائے گھنٹے، پہلے گھنٹے کی تھی نا بھائی، 12 بجائے۔ بولے حضرت کیا کتنے بجے پوچھے؟ تو بولے 12 گھنٹے بجے۔ اب 12 بجے نہیں بجے، تو انہوں بولے ہو 12 بجے۔ انہوں بولے حضرت آپ بڑا کانٹا 12 پہ رکھ دیے تو بجیں گے نہیں، آپ اٹھ کے بڑا کانٹا 12 پہ رکھ دیے تو اب بجی گا نا، آپ کرے۔ تو حضرت بولے میں تو یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، آپ بول رہے ہیں کہ ستارہ ادھر ہے ادھر ہے، میں بولوں کہ اللہ چاہا تو ہوتا، تو اسی طرح سمجھایا جس طرح میں اٹھ کے 12 بجا دیا، اللہ چاہا تو وہ ستارے کو ادھر لا دے، یہ ستارے کو لا دے، اللہ ہر ستارے کو قریب کر کے بارش ہو جائے۔ اللہ چاہا تو کیا نہیں۔ دیکھو توحید کی کیسی بات کی ہے اعلیٰ حضرت، اللہ کو کیسا مانا ہے، اللہ کی قوتوں کو، طاقت کو، قدرت کو بتا دیا کہ اللہ چاہا تو جو چک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب اللہ چاہا تو اسی مہینے بارش ہوگی، اللہ چاہا تو اسی ہفتے بارش ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی بارش ہوگی۔ ایسا اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلا ابھی بارش ہوگی، بارش ہونا شروع ہو گئی۔
اور ان کو عقل سے بھی سمجھا دیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب یہ لوگ لکھ لیے ان کے دور میں اعلیٰ حضرت کے دور میں اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. دینا تھا نہیں کہ دینا تھا؟ بولو آپ. ہاں تو کیا اعلیٰ حضرت نے ہمارے کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر ہم ان لوگوں کی باتیں سن کے اب بھائی انہوں بھی بہت بڑے عالمہ ہیں، دیوبند کے عالم ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بول کے ہمارا ایمان چلے جاتا تھا. اب بولو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اب بولو حضرت کا یوم منانا کہ نہیں منانا؟ حضرت کا عرس منانا کہ نہیں منانا؟ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچا لیا. ورنہ ہم بھی جا کے بولتے تھے ارے بھائی بڑے بڑے علماء بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ جھوٹ بولتا ہوں گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھ کے بتایا کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر عیب سے پاک ہے. میلاد منانا، ان لوگ میلاد کے تعلق سے لکھ رہے تھے میلاد منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم منانا ہے. اعلیٰ حضرت بولے کہ میلاد منانا محبت کی علامت ہے. ہم سرکار دو عالم کی میلاد منا رہے. ارے بھائی اعلیٰ حضرت کا تو کمال ہے ہندوستان میں رہ کے بولے کہ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے. اب آپ میرے جملے کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، سنیے. اعلیٰ حضرت نے تشخص سے اسلام کو بھی برقرار رکھا اور تشخص سے اہل سنت کو بھی برقرار رکھا. اسلام کے تشخص کو برقرار رکھا. اس زمانے میں انگریز تھے، اہل سنت جماعت کے علماء پہ زور ڈال رہے تھے. اہل سنت جماعت کے علماء کو تنگ کیا گیا. یہ مولانا کفایت علی کافی جو کو پھانسی دی گئی تھی اعلیٰ حضرت کے دور کے ہے. ہاں اعلیٰ حضرت نے ان کو شاعری کا وزیر اعظم مانا ہے. مولانا کفایت اللہ کافی آزادی کی جنگ میں اگر کوئی حصہ لیا ہے تو اعلیٰ حضرت جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ہم کو انگریزوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم کو غیر مسلموں سے بھی مقابلہ کرنا ہے. اعلیٰ حضرت اس نظریے کو پھیلایا، حالانکہ ہندوستان میں رہ کے نہیں ڈرے. حالانکہ ان کے بریلی میں ان کے اطراف میں غیر مسلم رہتے تھے، آ کے حسد دعا پڑھاتے تھے، لیکن حضرت نے کبھی مروت میں آ کے جیسا آج شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں ویسا نہیں کیے، بلکہ جو سرکار نے توحید سکھائی اسی توحید میں برقرار رہ کے رسول پاک کی محبت کو عام کیا. یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا. آج جو ہم میلاد منا رہے ہیں، آج جو کھڑے رہ کے سلام پڑھ رہے ہیں، آج جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، آج جو ہم وہابیت کا رد کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہابیت کا رد کیا، رافضیت کا رد کیا اور بتایا کہ مولا علی کا خود عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر کو اپنے سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. کیا بولیے کہ کام اعلیٰ حضرت نے کیا کہ نہیں کیا؟ کتاب میں پڑھ لیجئے آپ. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اعلیٰ حضرت نے سکھایا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہر سنت پہ سرکار کی عمل کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے سنتوں پہ کیا سرکار کے ایک ایک حدیث پر عمل بھی کرتے تھے اور ایسا یقین رکھتے تھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یہ بات سن لیجئے، تعاون بریلی میں تعاون آیا، ہزاروں لوگ مر رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت کو بھی گلٹی نکل گئی. تو ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا حضرت یہ وہی گلٹی ہے جو تعاون کی ہے. تو اعلیٰ حضرت بولے میاں چھوڑو کیا باتیں کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رات میں بیٹھے یہ دعا کرے مولا تو ڈاکٹر کی بات کو جھوٹ کر دے اور آقا کی تو بات سچی ہوتی ہے. صبح میں دیکھے تو گلٹی غائب، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ ایک مرد دوسرے کو نہیں لگتا. تو یہ بات میرے سرکار کی سچ ہے. حدیث میں اتنا یقین تھا. آج لوگ جو ہے نا پھر رہے ہیں سینیٹر ماسک وغیرہ، ان کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر. اعلیٰ حضرت نے ہم کو یقین کامل عطا فرمایا. 7 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ حج کو گئے. حضرت واپسی میں آ رہے تھے حج سے فراغت کے بعد اور جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، بھنور میں پھنس گیا جہاز. بھنور تو سمجھتے ہیں آپ، طوفان میں پھنس گیا. اور کپتان نے بڑی کوشش کی لیکن نکل نہیں سکا. آخر کپتان نے اعلان کیا کہ بڑے افسوس سے
مجھے کہنا پڑا ہے کہ بھنور سے جہاز نکل ہی نہیں سکتا، اب ہم چند منٹوں میں نظر اجل ہو جائیں گے، یعنی موت کے حوالے ہو جائیں گے، آپ اپنے اپنے کفن پہن لیجئے۔ پورے لوگ حیرت زدہ پریشان ہو گئے کہ اب زندگی رہ گئی چند منٹوں کی، کیا ہونے والا ہے۔ آپ کی والدہ بھی تھے، والدہ ہی تھے، اپنے بیٹے کو لپٹ کے رونے لگی۔ تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عمر شریف 7 برس کی ہے، 7 سال کی عمر ہے عمر شریف حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ آپ دیکھیں یقین کامل سرکار کی حدیث پر کیسا ہے۔ والدہ رونے لگی تو پوچھے اماں جان کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو بیٹا کپتان نے اعلان کر دیا ہے اب ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، اب ہم سب موت کے حوالے ہو جائیں گے، میں اپنے لیے نہ رو رہی ہوں بیٹا، تمہارے لیے رو رہی ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کو کہا اماں جان جہاز بھنور میں سے نکل جائیں گا، آپ فکر مت کرو، اپنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا اماں جان۔ کپتان نے اعلان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت 7 برس کے عمر میں اپنی اماں جان کو تسلی دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز طوفان سے نکل چکا ہے۔ اماں جان لپڑ گئے، جب میں نے سرکار کی دعا پڑھ لیا ہے تو بھی سرکار کی بات سچ، ہمارے جہاز کو دھکا نہیں لے سکتا۔ یہاں تو پڑھ لے رہتے کرتے یقین نہیں ہے، یہ یقین اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سنیوں کو عطا کیا۔ اب بڑوں ان کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محبت رسول اعلیٰ حضرت نے کوٹ کوٹ کے بھری۔ اب یہ جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیم اینٹوی، یہ قاسم نانوتی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابیں ہیں بھائی، کتابیں کھول کے دیکھ لو آپ، ان کی کتابوں میں لکھا، اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کہ سرکار کا علم غیب ایسا ہے جیسا استغفر اللہ معاذ اللہ پاگلوں اور جانوروں کی طرح۔ یہ گستاخی ہے نہیں؟ آپ بولو، بولیے۔ اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو خط لکھے، خط کہ بھئی یہ تمہاری عبارت ہے تو تم اس سے رجوع ہو، یہ سرکار کی شان میں گستاخی ہے۔ خط ایسا بھی لکھے کہ جوابی کاٹ، ان کو خرچہ نہ کو بولے اعلیٰ حضرت، بہت پیسے والے تھے اعلیٰ حضرت، جوابی خط لیے تاکہ انہوں خط خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لکھنا تھا۔ جواب نہیں آیا دیوبند سے، اشرف علی تھانوی سے کوئی جواب نہیں آیا تو اعلیٰ حضرت نے وفد بھیجا۔ آپ سن لیجئے، اعلیٰ حضرت دیے، اعلیٰ حضرت دیے، اعلیٰ حضرت دیے۔ اعلیٰ حضرت کب دیے؟ پوری تحقیق کرنے کے بعد دیے۔ وفد بھیجے، لوگوں کو بھیجا، کوئی جواب نہیں دیے۔ اہم شیخ کرے، وفد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ دیا تو اپنی طرف سے نہیں دیا، علماء حجاز کے پاس بھیجے ان عبارتوں کو، مکے اور مدینے کے علماء کے پاس بھیجے۔ مکے اور مدینے کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو تصدیق کی جب اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا کہ یہ ان عبارتوں کی وجہ سے، یہ ان عبارتوں کا قائل ہے، یہ کافر ہو گئے۔ یہاں بدنام کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کفر کے مشین تھے۔ ارے تم کافر ہے تو کافر کو کافر بتائے، ہاں نہیں بھائی یہ ڈبے میں کیا ہے میں کھول کے بتایا تو آپ کو معلوم ہوگا نا۔ یہ ڈبے میں بند کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ڈبے میں مٹھائی ہے، ہم دھوکے میں نام لے کے گلزار سویٹ بول کے، اب اس میں سے اگر زہر نکلا تو اعلیٰ حضرت بولے لگائے ڈائٹل گلزار سویٹ کا، اندر ہے زہر، اس لیے دھوکہ مت کھاؤ۔ نام ہے عالم بول کے، نام ہے نمازی، نام ہے متقی پرہیزگار، علم ہے، ہم عالم ہیں، اور اندر پیٹ میں کیا ہے؟ رسول کی گستاخی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر کے بتایا۔ اب بولو اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کو ماننا کہ نہیں ماننا؟ اعلیٰ حضرت کے احسان کو ماننا نہیں ماننا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کی شان بہت بڑی ہے۔ اگر آپ کسی سے اعلیٰ حضرت کے خلاف سنیں تو اس محفل سے اٹھ جانا، اس کو جواب دینا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کسی صحابی کو برا نہیں کہنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں کہنا، وہ ان کا اور حضرت علی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اہل بیت کے سچے چاہنے والے، اس لیے تو کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی شان میں کیسی بیان کی ہے؟ ہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کیسی بیان کی؟
اعلیٰ حضرت نے سلام میں خود کہہ دیا نا کہ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. پھر آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھے نہیں، آپ اعلیٰ حضرت کو جانتے نہیں، نہ فتاوی رضویہ پڑھے، نہ اعلیٰ حضرت کے رسالے پڑھے. 1200 کتابوں کے مصنف ہیں اعلیٰ حضرت، 1200. اور قادیانیت کا مقابلہ کیے، بتایا کہ میرے آقا خاتم النبی نے، آقا کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ جھوٹا کاذب دجال ہے. اور امام حسین حق پر ہے، یزید پلیت ہے، ہر صحابی جنتی ہے. اہل بیت اطہار پر جان قربان کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کو ماننا چاہیے. اس لیے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سرکار کی بارگاہ میں غوث اعظم کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. غوث اعظم کو اتنا مانتے ہیں. اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ماننے کا ایک واقعہ سناؤں گا. ہمارے شہر میں 20 صفر مظفر کو حضرت سید الشیوخ حضرت سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا عرس منائے گا. خادری چمن سے جو علاقہ مشہور ہے، خادری چمن میں جن کی درگاہ ہے وہ حضرت سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، روحانیت میں کمال درجہ رکھتے تھے حضرت سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے دین کو پھیلایا حیدرآباد دکن میں، اور اپنے وعظوں سے، اپنی کتابوں کے ذریعے بہت بڑا کام کیا میرے آقا سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. حضرت خواجہ محبوب اللہ سید محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے بھائی بھی تھے اور آپ کے مرید و خلیفہ بھی تھے. ان کا ایک واقعہ سناؤں گا میں. حضرت سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کے ہمارے عالم، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی، اور انہوں نے کئی لوگوں کو ولی بنا دیا سید عمر حسینی صاحب قبلہ. اتنے جیت حضرت سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. 20 رمضان کو آپ کا عرس استغفراللہ 20 صفر المظفر کو حال ہی میں عرس پاک ہوا. میں اور سالم میاں بھی پرسوں حاضری دیے تھے حضرت کی بارگاہ میں، بہت بڑی بارگاہ ہے. تو حضرت سید عمر حسینی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہیں یہ دیکھ لیجئے. اب ہمارے علماء بتائے تو ہم ہی تو تعریف کریں گے نا بھائی. حضرت سید عمر حسینی صاحب کو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خط لکھا کہ آپ میری بریلی شریف تشریف لائیے، اور میرا مدرسہ مظہر الاسلام، وہ بچے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی دستار بندی کیجئے. بچوں کی دستار بندی کے لیے کس کو بلاتے؟ جس کو اپن بزرگ سمجھتے، عالم سمجھتے. تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کس کو بزرگ عالم سمجھ رہے ہیں، ولی سمجھ رہے ہیں؟ سید عمر حسینی صاحب. دیکھیں آپ رہے بریلی میں، پہچانے سید عمر حسینی کو، کیا کنیکشن ہے. ہاں آپ کو دعوت دیے حضور آئیے، حضرت مصروف تھے. حضرت نے پہلے انکار کر دیا، بولے بھائی وہ سفر، اس زمانے میں گاڑیاں بدلنا، وہ کرنا، آج سے جو ہے 100 سال پہلے کی بات ہے بھائی. نہیں، گاڑیاں بدلنا، وہ کرنا، آپ کے جیسا بیٹھے پلین میں اتر گئے. ہاں تو سید عمر صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے فرصت نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. پھر حضرت نے توجہ دلائی، معذرت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سید عمر صاحب اپنے حجرے میں سے نکلے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. حضرت سید الشیوخ سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو آپ نے دعوت دی. حضرت نے کہا کہ میں مصروف ہوں اور آ نہیں سکتا. تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی دوبارہ دعوت دی. حضرت نے وہی عذر پیش کیا. آخر میں ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلے، اپنے خادم کو کہا میاں جاؤ بریلی کا ٹکٹ کٹا دو، اب ہمارے کو بریلی شریف جانا ہے. خادم مریدین حیرت زدہ ہوئے، حضرت آپ نے تو انکار کر دیا تھا، پھر جانے کی تیاری شروع کر دیے. وجہ کیا ہے؟ سید عمر حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی مقام کتنا بلند ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھو آپ. کہا کہ اب جو ہے احمد رضا خان صاحب نے غوث اعظم کی سفارش پیش کر دی ہے، اب تو جانا ہی ہے، غوث اعظم کا حکم ہو گیا. یہ پہنچے اعلیٰ حضرت کی، احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، غوث اعظم کی بارگاہ میں. تم کیا بول رہے ہیں یارو؟ ہاں تم کو معلوم کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت، ایسی عشق ہے. ہاں اس لیے کیا کہا؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف،
کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. یہ غوث اعظم کی شان بیان کی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل نے. حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا حکم ہوا اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش فرمائی ہے وہاں. اب بولیے اعلیٰ حضرت کی پہنچ بھی کتنی ہے اور حضرت عمر حسین صاحب کی پہنچ کتنی بڑی ہے. دونوں بھی بزرگ کیسے ہیں، شاندار ہیں. حضرت گئے، سید عمر حسین صاحب قبلہ، جلسہ ہوا، اسناد تقسیم ہوئی. سب ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضرت سے کہا کہ آپ جب تک بریلی میں قیام کریں آپ یہاں وعظ بیان کریں. سید عمر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ بہترین واعظ تھے، مکہ مسجد میں وعظ فرماتے تھے حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ وعظ بیان کریں. اعلیٰ حضرت کیا یہ تھا، اعلیٰ حضرت کسی کو باہر نہ نکلتے تھے، انہیں اتنے مصروف رہتے تھے ان کو 1 منٹ کی فرصت نہیں رہتی اعلیٰ حضرت کو. لیکن جب سید عمر حسین صاحب پہنچے بریلی اسٹیشن پہ تو اعلیٰ حضرت خود استقبال کرنے کے لیے آئے. اس سے ہمارے بزرگ کی بھی شان کا پتہ چلتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ جو ہے حضرت احمد خان صاحب فرض نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کے سنت پڑھ کے کام شروع کر دیتے. لیکن جب تک حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ وعظ کرنا، تو جب تک حضرت سید عمر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں تھے، وعظ فرماتے تھے، تو اعلیٰ حضرت ان کے وعظ میں بیٹھتے تھے. اب حضرت آگے تو یہاں حضرت سے لوگوں سے پوچھا آپ نے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کیسا پایا؟ تو کہا جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا. وہ حقیقت میں امام وقت ہے. یہ حضرت سید عمر صاحب نے ان کو امام کہا، اتنی بڑی شان ہے. اور ادھر اعلیٰ حضرت کے معتقدین نے پوچھا حضور آپ کا تو یہ معمول رہتا تھا کہ آپ تو کمرے میں چلے جاتے تھے، لیکن جب تک سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وعظ کرتے تھے آپ تشریف فرما ہوتے تھے. تو کیا کہا سنیے، جب تک سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وعظ کرتے ہیں انوار غوثیہ کی برسات ہوتی ہے. برسات تو ہوتی ہوں گی، دیکھنے والے کی نظر بھی ہونا. اعلیٰ حضرت کی نظر کتنی اونچی ہے دیکھیے. ہاں وہ شان اعلیٰ حضرت کی. اور اعلیٰ حضرت نے اس طرح ہمارے بزرگوں کی پذیرائی کی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کسی بریلوی کو خوش کرنے یا رضویوں کو خوش کرنے بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی شان بیان کر کے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. انہوں نے عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں میں داخل کیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ اعلیٰ حضرت ہیں اور لوگ جل رہے ہیں، جلنے والے جلتے رہیں گے، مگر ہم شان اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی بیان کرتے رہیں گے. آپ کوئی بھی آپ کے سامنے اگر اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کچھ کہا تو سمجھ لینا کہ یہ پٹری سے ہٹ گیا ہے، یہ باطل. اعلیٰ حضرت نے رافضیت کا رد کیا، وہابیت کا رد کیا، خارجیت کا رد کیا، معتزلیوں کا رد کیا، ناصبیوں کا رد کیا، اور دیوبندیوں کا رد کیا، نجدیوں کا رد کیا. سارے باطل فرقوں کا رد کر کے ہم کو پکا سچا سچا سنی بنایا. یہی اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی نہیں ہے بلکہ محسن اہل سنت ہے. اس لیے ہمارے شہر کے مشہور و معروف بزرگ محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی قادری کے مرید حضرت مرزا شکور بیگ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان کے ماہر جن کو عاشق رسول کہا جاتا تھا. وہ مرزا شکور بیگ صاحب بہت بڑے شاعر تھے، مرزا تخلص کرتے تھے. وہ ایک زمانے میں وہ وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے. جب حضرت محدث دکن کے پاس آئے تو سب چھوڑ دیا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے. محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ہر سال حج کو جاتے تھے. ہر سال زندگی بھر ہر سال حج کو گئے. تو کیا لکھا شعر بھی سن لیجئے. مرزا شکور بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہر سال کیوں حج کو جاتا ہوں میں؟ ہاں اس لیے جاتا ہوں کہ
میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے. لوگ ملاؤں سے ڈرتے نا, ارے کچھ بھی بول دینا. میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, یعنی وہابیوں کے ڈرانے سے. میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, جاتا ہوں مدینے کو میں حج کے بہانے سے. یہ عشق ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مفہوم سے لکھا ہے کہ ہم تو مدینے کو جاتے ہیں کعبے کے بہانے سے. میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا تیرے وہابی تیرے ڈرانے سے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, جاتا ہوں مدینے کو میں حج کے بہانے سے. اس لیے مرزا شکر بیگ صاحب قبلہ نقشبندی قادری نے کیا شعر کہا اعلیٰ حضرت کی شان میں, وہ بھی سن لیجئے. حضرت مرزا شکر بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, سب ان کے سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. گل بولے تو بجھ گئے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. یہ ہماری حیدرآبادیوں کی عقیدت ہے جو مرزا شکر بیگ صاحب نے اعلیٰ حضرت کی شان میں بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو بانی جامعہ بحر العلوم معزز دکن اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور اسی عقیدے کو پھیلانے کی ہمیں ہمت و طاقت دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.